أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارادہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سورۃ النحل اختتام پذیر ہو جائے۔ تلاوت میں نے مکمل کر لی، ترجمہ بھی مکمل ہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ سورۃ النحل مکمل ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ آج 14واں سپارہ اپنے تمام تر مضامین کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے۔ اگر اس عنوان کے لیے ہمیں چند منٹ زیادہ درکار ہوئے تو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ چند منٹوں کی رخصت ذرا زیادہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور ان کے کمالات اور ان پر اللہ کی طرف سے برسنے والی عطاؤں کا حوالہ چل رہا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں وہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تھے کمالات، لیکن ان کی طرف سے بطور مشقت، بطور محنت تھے۔ کچھ کمالات وہ تھے جو اللہ کی طرف سے بطور نوازش ان کو دے دیے گئے تھے۔ ایک نظر ہم آیت کو مختصر ذرا دہرا لیتے ہیں۔ مثلا
رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی شان یہ تھی اکیلے امت جتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ ارشاد گرامی ہوا دوسری خوبی تھی کہ وہ بہت اطاعت گزار تھے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی ہر گناہ سے اور ہر غلط کاری سے دور رہا کرتے تھے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے زندگی بھر کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی شاکر لانعمی، اللہ جو نعمت بھی انہیں عطا فرمایا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ پانچ محنتیں اور 5 کمالات جو آپ کی طرف سے اب اللہ کی طرف سے نوازشات۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے بھی تو انہیں منتخب فرما لیا تھا۔ دوسری بات فرمائی ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دی تھی۔ تیسری بات آج بطور اللہ کی طرف سے انعام بیان ہونے لگی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ نصیحت ہم ضرور حاصل کریں۔ رب کائنات نے فرمایا اگر ابراہیم بہت عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اگر ان میں یہ ساری خوبیاں اور یہ سارے کمالات تھے تو ہم نے انہیں جو ہم نے دیا ان میں سے ہدایت تھی اور ان کو منتخب کر لینا تھا۔ اور آج کا سبق کیا ہے؟ ہم نے انہیں دنیا میں حسنہ عطا فرما دیا تھا، اور یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو حسنہ عطا فرما دے یہ بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے کیا یہ دعا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم مجھ سے یوں مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو یہ حسنہ کا دنیا میں مل جانا، یہ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ آخرت میں بھی حسنہ ملے گا۔ تو دنیا میں حسنہ کیا چیز تھی؟ اس پر ائمہ تفسیر نے چند اقوال نقل فرمائے کہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوبی ملی، وہ خوبی کیا تھی؟ جو خوبی ملی وہ خوبی کیا تھی؟ یہ اچانک میری توجہ اس حوالے کی طرف جا پڑی جو آج مطالعے سے گزرا نہیں ہے، لیکن میں سب سے پہلے وہی عرض کیے دیتا ہوں کیونکہ وہ حوالہ قرآن حکیم کا ہے۔ یہ دیکھیں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر فرما لیا، اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، کعبے کی دیواریں چڑھ گئیں، تو آج دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا جو ڈیوٹی تیری طرف سے میرے ذمے تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے، میں نے کعبہ شریف بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے ایک عظیم الشان نبی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذہن میں رسول پاک علیہ السلام کا خیال سجایا تو فرمایا کہ اے اللہ پھر وہ نبی بھیج دے۔ رسول پاک علیہ السلام کے متعلق آپ نے یہ دعا کر دی کہ اے اللہ وہ نبی بھیج دے۔ میں نے یہ کلمات کہاں سے کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا تصور جمایا کہ یہ ہیں وہ نبی، رسول اللہ علیہ السلام کا تصور جمایا کہ یہ ہیں وہ نبی، تو اے اللہ پاک انہیں پھر بھیج دے اس کعبۃ اللہ کی آبادی کے لیے۔ یہ میں نے لفظ کہاں سے سیکھے ہیں؟ آج ہی میں یہ حدیث شریف پڑھا کر فارغ ہوا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پتہ کون ہوں؟ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کچھ حضور ارشاد فرما رہے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی دعا کی قبولیت ہوں۔ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انہوں نے میرے لیے میرے متعلق دعا کی تھی، بس یہ ہے میرا عنوان، انہوں نے دعا کی ہی رسول اللہ کے لیے تھی، تو انہوں نے رسول اللہ کے آنے کی دعا کی، چاہت وہ ہزاروں سال پہلے سجی، طلب وہ ہزاروں سال پہلے بنی۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم نے بھی پھر ابراہیم کو کیا دیا؟ دنیا میں حسنہ دیا۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ دنیا میں ان تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اطراف عالم میں آج جہاں 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 نماز ادا کی جائے گی اور نماز کا جب آخری مرحلہ آئے گا تو جب امتی کہنے لگیں گے اللہم صلی علی محمد، جب کہنے لگیں گے تو چونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا مولا بنایا میں نے ہے آباد محمد مصطفیٰ کریں، تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کی اس محبت کے بدلے میں یہ اہتمام کر دیا۔ کیا اہتمام؟ جب بھی نماز کے اختتامی مراحل میں درود و سلام پڑھا جائے گا تو جب ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد تو ساتھ ہی کہنا پڑے گا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ کیا
کم خوبی ہے کہ جہاں رسول اللہ کا ذکر خیر نماز میں درود و سلام کی صورت میں چھڑ گیا، وہاں ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی چھڑ جاتا ہے۔ گویا دن میں لاکھوں بار کہوں تو یہ کم ہے، لاکھوں بار تو حرمین شریفین کے اندر ہی ہو جاتا ہے، لاکھوں بار کہوں تو یہ کم ہے، کروڑوں بار کہوں تو یہ بھی کم ہے، خربوں بار کہوں تو پھر دل کچھ سکون میں آتا ہے کہ ہر دن خربوں بار رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی لیا جا رہا ہے، اور خربوں ہی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اسم پاک کو عبادتوں کا حصہ بنا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے انہیں حسنہ عطا فرما دیا دنیا میں۔ بس نتیجہ نمبر 1 یاد کر لیجئے گا، وہ نبی تھے تو ان کے لیے اللہ کی عطا کچھ اس طرح سے برس گئی۔ میں کہوں گا جو شخص بھی رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، جو بھی حضور کی چاہت اپنے دل میں سجاتا ہے، تو قرآن کا یہ محل بتاتا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی انداز میں اس بندے کی جھولی بھرتا لازمی ہے۔ یہاں سے کم از کم ہم اتنا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں اس بندے کی جھولی بھرتا لازم ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو اپنے دامن میں سجانا چاہتا ہے۔ آئیے میں تفسیر کا دوسرا قول آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ میں تفسیر نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کو جانتے ہو؟ ہاں جی، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے دوسرے صاحبزادے کو جانتے ہو؟ جی، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ذریت جو آگے چلی، تو یہ جملہ سن کر کتنا تعجب لگے گا۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی اولاد بنتے ہیں۔ جتنے بھی نبی ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں۔ بالواسطہ بیٹا اسحاق ہے تو ان کی اولاد تو سارے نبی بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں۔ اور جو دوسرے صاحبزادہ والا شان تھے، میری مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ دیکھو ادھر انبیاء کی بزم سجی ہوئی ہے اور ادھر ایک ہی آیا ہے، اور وہ ایک ہی آ کر سب کا سردار بنا ہوا ہے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ بسلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کی ذات والا شان کا تعلق اور نسب پہنچ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ تو ہوا انبیاء کے لیے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حسنہ عطا فرما دیا، یعنی پیغمبر عطا فرما دیے۔ اور پیغمبر آپ جانتے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا اب جملہ وہ بولوں گا کہ کچھ ہمیں بھی تو سمجھ آئے، کچھ ہم بھی تو یہاں سے سبق لے سکیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بیٹے عطا کر دیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنے میں کیا حرج ہے، جتنے بیٹے دیے سارے نیک تھے۔ پیغمبروں سے بڑھ کر نیک کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ جتنے بیٹے بھی دیے سارے نیک تھے۔ ذرا تاریخ دہرانی چاہیے، ابراہیم بڑے عبادت گزار تھے، بڑے اطاعت گزار تھے، اور بندگی بجا لایا کرتے تھے اور گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ تو ہم نے نتیجے میں کیا کیا؟ انہیں نیک بیٹے عطا فرما دیے۔ بس یہ ہے وہ سبق جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ باپ اگر ستھرا ہو، اللہ کرتا ہے بیٹے بھی ستھرے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ عام طور پر دستور حیات یہ ہے کہ اگر باپ نیک ہو تو بیٹے بھی نیک ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ تو میرے حضور پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ یاسین کے اندر بھی یہ عنوان سیکھا جا سکتا ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی یہ عنوان سیکھا جا سکتا ہے۔ علماء سمجھ گئے کہ میں اشارے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ آئیے بطور ذہن کو میٹھا کرنے کے رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان پڑھ کر ہم سمجھیں گے کافی ہوا اور آگے بڑھ جانا چاہیں گے۔ ارشاد گرامی ہوا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں ایک نیا جملہ بھی انشاءاللہ العزیز اس حدیث شریف پر پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے، ارشاد گرامی ہوا کہ سارے بچے ٹھیک ہی پیدا ہوتے ہیں، سارے بچے ٹھیک ہی پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بچے کیا بنیں گے اس میں کردار والدین کا ارشاد فرما دیا۔ جو والدین ہوتے ہیں سمجھو بچے پھر اسی روش پر ہوا کرتے ہیں۔ زندگی آپ کی بھی گزری، زندگی میری بھی 35 سال اب گزرنے کو ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ اگر نماز کے لیے سر جھکانے والا ہو، اس کے بچے کہیں نہ کہیں گھر میں مصلی بچھا کر
الٹے سیدھے سجدے میں سر جھکاتے نظر آتے ہیں۔ اگر باپ کو دیکھا وہ آوارہ ہے، لفنگا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، تو بچے بھی اسی روش پر آج کل کے اس موبائل دور میں تو میں کہوں گا کہ یہ دکھنے میں آ رہا ہے۔ باپ اگر آوارہ لفنگا ہے تو بچوں کو دیکھا گیا وہ سارا دن موبائلوں پر گانے سنتے نظر آتے ہیں، وہ سارا دن وہ ویڈیو فلمیں موبائلوں پر دیکھتے نظر آتے ہیں۔ یہ رنگ برنگی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب میں ایک جملہ جو میں نے کہا تھا کہ آج میں نیا جملہ کہنے والا ہوں، میں ذرا آہستہ ہو جاتا ہوں کیونکہ اس محفل میں علماء بھی تشریف فرما ہے، تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور نے فرمایا کہ والدین بناتے ہیں کیا یہودی، والدین بناتے ہیں کیا عیسائی، یہ والدین ہی بناتے ہیں کیا مجوسی، یہودی بھی گندے، عیسائی بھی گندے، اس وقت کافر ہیں سارے، سب یہودی اس وقت کافر، قیامت تک جتنے یہودی ہیں سب کافر، جتنے عیسائی ہیں سارے کافر، جتنے مجوسی ہیں وہ تو ہیں ہی کافر۔ اچھا، حضور رحمت عالم نے 3 حوالے دیے اور تینوں حوالوں میں منفی اندازی اختیار کیا، یعنی والدین ہی یہودی بناتے ہیں، والدین ہی عیسائی بناتے ہیں، والدین ہی انہیں مجوسی بناتے ہیں، یعنی 3 جملوں کو میں یوں کہنے لگا ہوں، والدین ہی انہیں گندا کرتے ہیں، والدین ہی انہیں گندا کرتے ہیں، والدین ہی انہیں گندا کرتے ہیں۔ اور تینوں بار معنی یہی تو بنتا ہے، یہودی گندے ہی تو ہیں کافر ہیں، عیسائی گندے ہی تو ہیں کافر ہیں، اور مجوسی گندے ہی تو ہیں کافر ہیں۔ والدین کے زندگی کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں پر چھا جاتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ بچہ اللہ کا بندہ بن کر جیے، تو حضور نے ادھر کا حوالہ نہ دیا کہ والدین ہی اسے نیک بناتے ہیں، یہ نہ ارشاد فرمایا۔ والدین اسے نیک بناتے ہیں، والدین اسے نمازی بناتے ہیں، یہ بھی ارشاد نہ کیا۔ والدین اسے کامل مومن بناتے ہیں، ایسا کی کوئی بات ارشاد نہ فرمائی۔ یعنی والدین گند دے دیتے ہیں یہ تو بتایا، اور والدین خیر دے دیتے ہیں یہ بات ارشاد نہ فرمائی۔ 3 جملے ہمارے سامنے آئے، کئی بار ہم نے یہ حدیث شریف پڑھی لیکن توجہ کبھی اس طرف نہیں گئی ہے۔ میں اب آج یہ اچانک میرا دھیان خود اچانک اس بات کی طرف گیا، آج دن کو بھی میرے دھیان میں یہ چیز نہیں تھی، اب مجھے خود طلب ہوئی ہے کہ اس پر تلاش کیا جائے کہ یہ آخر یہ تینوں حوالہ جات کہ والدین ہی گندہ کرتے ہیں، والدین ہی گندہ کرتے ہیں، والدین ہی گندہ کرتے ہیں، یہ اچھا ہونے کا حوالہ حضور نے دیا کہ والدین ہی نمازی بناتے ہیں، یہ والدین ہی متقی بنواتے ہیں بچوں کو، یہ حوالہ ارشاد نہ کیا۔ میں اس بزم کے حوالے سے اس نشست میں اتنا ہی جواب کہنا چاہوں گا کہ دھیان سے سن لیجئے گا، وہ میرا کلام نہیں ہے، جواب حدیث پاک میں موجود ہے۔ میں کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ جملہ سنیے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے تو جو بچہ بھی پیدا فرمایا تھا ادھر سے دیکھو تو وہ اس کا بندہ تھا، ادھر سے دیکھو تو محمد رسول اللہ کا غلام تھا، اللہ نے تو بنایا ہی ایسے تھا۔ گویا اگر والدین کے منفی اثرات مؤثر نہ ہوتے تو بچہ سیدھا رسول اللہ کا غلام تھا ہی تھا۔ رسول اللہ کا غلام بننے کے لیے اللہ کی مدد ملی ہی ہوئی تھی۔ گویا اپنے بچوں کو رسولی راہوں پر ڈالنے کے لیے تمہیں شاید اتنی مشقت نہ کرنی پڑے بھائی، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ چلے گی۔ اگر تم چاہو کہ تمہاری نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے حلقے میں داخل ہو جائے تو تمہاری تھوڑی محنت بھی اللہ اسے زیادہ بنا دے گا، برکت اس میں ڈال دی جائے گی۔ ارشاد گرامی ہوا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو دنیا میں ہم نے انہیں حسنہ عطا فرما دیا۔ 7 تفسیروں میں سے 2 میں نے کہہ دیں تاکہ نشست میں ہم 14 سپارے کا اختتام کر سکیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ صالحین میں سے تھے ہی تھے، یہ ان کا آخرت کا انعام ہے، آخرت میں وہ صالحین میں سے تھے۔ بس ایک ہی حدیث کہتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر کھول دی جائے گی۔ میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میری بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھوں گا تو سب سے پہلے میرے بعد، سب سے پہلے، یہ جملہ میں نے بتا دیا کہ یہ میرے بعد کیا چیز ہے، میرے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ انبیاء تو اور بھی ہیں لیکن حضور نے ان کا نام سب سے اول رکھا بھائی اس لیے کہ یہ کئی ہزاروں نبیوں کے والد ماجد ہیں، اور اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرمایا کہ دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، اور ان کو اللہ صالحیت
عطا فرمائے گا۔ تو وہ صالحیت کیا تھی؟ سب نبیوں کی دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے جنت کا لباس میدان محشر میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر رسول پاک علیہ السلام کو حکم ارشاد ہوا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پاک کی پیروی کیجئے، آپ ان کی تابعداری کیجئے۔ یہ تابعداری کرنا، اس پر محدثین نے دو طریقے سے بحث کی، ایک طریقے سے بحث کی اور اسے رد کر دیا، اور دوسرے طریقے کی بحث کی اور اسے برقرار رکھا۔ میں مختصر دونوں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے ارشاد کیا کہ کیا حضرت ابراہیم کا جو دین تھا تو حضور کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اسی دین کی تابعداری کریں، آپ کا اپنا کوئی دین نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے، جو شریعت ابراہیم لائے آپ وہی ایکسیپٹ کیجئے، جو دین ابراہیم علیہ السلام لائے آپ اسی کو پریچ کیجئے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں ایک موقع پر دعا فرمائی تھی، اے میرے اللہ، قرآن حکیم نے وہ دعا نقل فرمائی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے اللہ میرا اچھا ذکر بعد والوں میں باقی رہنا چاہیے، یہ میری دعا ہے، میرا اچھا ذکر بعد والوں میں باقی رہنا چاہیے۔ رب کائنات نے دعا قبول فرما لی، تو وہ جو دعا قبول فرمائی اس کی قبولیت کی تصویر کیا تھی؟ بہت سی ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادیان میں داخل فرما دیں، مختلف دینوں میں داخل فرما دیں۔ مثلا حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ یہ مونچھیں کٹوانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ داڑھی کو بڑھانا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے بغلوں سے بال صاف کر دینا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا جی میرے بھائی، زیر ناف بال صاف کر دینا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تعلق رکھتی تھیں، چونکہ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ میرا ذکر خیر باقی رہنا چاہیے، تو رب کائنات نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور دعا قبول کرتے ہوئے ان کے مذہب اور دین کے بہت سارے مسائل رسول پاک علیہ السلام کے دین پاک میں داخل فرما دیے۔ حج کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، مقام ابراہیم پر رک کر کے تو نماز کا ادا کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں رکنا تو وہ شیطان کو کنکر مارنا، یہ اصل میں تو ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حج کے موقع پر شیطانوں کو کنکر مارنا، تو اللہ پاک نے وہ ادائیں ساری کی ساری سلامت رکھی۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس حوالے کے ساتھ تعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، لیکن یہاں ایک 3-4 لائنوں پر مشتمل ایک فنی بحث میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ فنی بحث کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ ایک مسئلہ، چونکہ ہمارے سامنے ذکر خیر ابراہیم علیہ السلام کا، ایک مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ہو، وہی مسئلہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائیں کہ تم یہ کام کرو، ایک مسئلہ متعین کر لیتے ہیں۔ قربانیاں کرو، یہ مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بھی تھا، بھائی اسماعیل کی جگہ دمبا ہی تو آیا تھا، تو قربانی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مسئلہ تھا۔ ہمیں مسلمانوں کو بھی تو یہ حکم ہے کہ قربانیاں کرو، تو اب ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ ہمارا دین ہے، یا کہ اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے؟ ہم جو فالو کر رہے ہیں، یہ ایک مسئلہ میں نے سامنے کیا، ایسے ہی اور بہت سارے مسائل، ہم ان مسائل پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا دین ہے، یا کہ اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے؟ تو یاد رکھیے محدثین نے اس پر ارشاد فرمایا ہے، اور متکلمین نے بھی اس پر ارشاد فرمایا ہے، اور ائمہ تفسیر نے بھی اس پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد نہیں فرما دیا تھا اس وقت تک تو وہ مسئلہ اس دین کا تھا، لیکن حضور نے جب ہمیں وہی مسئلہ حکم ارشاد فرما دیا تو حکم ارشاد فرمانے کے بعد وہ مسئلہ اس دین کا اپنا ذاتی مسئلہ بن گیا۔ حضور کا حکم فرمانے کے بعد وہ مسئلہ ہمارے دین اسلام کا ذاتی مسئلہ بن گیا۔ لہذا آج جتنے بھی احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ٹرانسفر ہو کر ہمارے پاس پہنچے، تو چونکہ ان کا آرڈر تو ہمیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو آج ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ دین ابراہیمی پر بالواسطہ ہے، حقیقتاً ہم رسول پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے دین پاک پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ میں نے مشکل بحث تھی، لیکن 2 لائنوں کے اندر میں نے کہنے کی کوشش کی۔ اگلی آیت میں ہم پہنچنا چاہیں گے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ سنیے کیا کہا گیا،
مسلمانوں کو آج آپ جانتے ہو کہ ایک دن اللہ نے بڑا بابرکت عطا فرمایا ہوا ہے. جب میں نے اتنا کہا تو فوراً آنے والا دن آپ کے ذہن میں آ گیا. حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا دن تو تمام دنوں کا سردار ہے. اور حضور یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے یوم الجمعہ یوم العید، جمعہ کا دن تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جمعہ کے دن کی اہمیت یہاں سے بھی سیکھیے. حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی نماز یہ غریب لوگوں کے لیے اور مسکین لوگوں کے لیے اللہ نے اسے حج بنا دیا ہوا ہے. الجمعۃ حج المساکین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میں نے 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میرے کچھ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے میں نے بات یہاں سے شروع کی. اب آئیے یہ 3 حدیثیں کہنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کیا. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے مسلمانوں کو اللہ نے ایک دن دیا، یہودیوں کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ پورے ہفتے میں ایک دن متعین کر لو جس میں تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اپنے کاروبار مشاغل مصروفیات ختم کر دیا کرو اور خوب آرام کیا کرو اور اللہ کی بندگی کیا کرو. یہ ایک دن اللہ پاک نے انہیں حکم فرمایا کہ متعین کر لو، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جمعہ رکھ لو. ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جمعہ کا دن رکھ لو. لیکن یہودی تھے، یہ بڑی پرانی کمبخت قوم ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہو نا کہ امریکہ بہادر اور اس کے سارے ہواری بڑے کمبخت لوگ ہیں. یہ بڑی پرانے درجے کی کمبخت قوم ہے. اسے ہدایت میسر آ جائے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. تو انہوں نے اختلاف کر دیا، کہنے لگے نہیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جمعہ نہیں، اے موسیٰ کوئی اور دن اگر آپ اجازت دو تو ہم رکھ نہ لیں. کہا کون سا دن؟ کہا ہم تو ہفتے کا دن رکھنا چاہتے ہیں. اپنے مقام پر تفصیل موجود ہے کہ وہ کیوں آخر ہفتے کا دن متعین کرنا چاہتے تھے. اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا جمعہ متعین کر لو، لیکن انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے کہا جمعہ نہیں، ہم ہفتے کا دن متعین کرنا چاہتے ہیں. پھر عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اختیار دیا تھا کہ تم بھی ہفتے بھر میں ایک دن متعین کر لو جس میں اللہ کی خوب بندگی کی جایا کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جمعہ تو نہیں، ہم ہفتہ بھی نہیں، کیونکہ ہفتہ یہودیوں کا ہو چکا ہے، ہم اتوار کا دن منتخب کرنا چاہتے ہیں. الغرض یہ مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے کہی. یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن متعین کر لیا، ہم اس میں عبادت کیا کریں گے اور ہمارا ناغہ ہوا کرے گا دنیا کے کاموں سے. عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن متعین کر لیا کہ ہم اس میں اللہ کی بندگی کیا کریں گے اور اس دن ہمارے دنیاوی مشاغل سے ہماری چھٹی ہوا کرے گی. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ دو اور چھوڑ کر کے تو اللہ کے گھر آ جاؤ. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرما دیا. اب بھائی جملہ سنیے گا دھیان سے، یہ ایک زخم ہے، دکھا سکتا ہوں، علاج اس کا میرے پاس نہیں ہے، علاج اس کا آپ کے پاس بھی نہیں ہے. وہ گندے ہو کر، یہودی گندے ہو کر آج تک انہوں نے اپنا دن سنبھالا ہوا ہے. ان کا ناغہ ہفتے ہی کو ہوتا ہے. عیسائی کافر ہو کر آج تک انہوں نے اپنا دن سنبھالا ہوا ہے، ان کی چھٹی اتوار ہی کو ہوتی ہے. یہ بے شرم ہو گیا مسلمان آج کا. مسلمان کیا، مسلمانوں کے حاکم بے شرم ہو گئے، نالائق. وہ کافر ہو کر اپنا مقدس دن آج تک سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ مسلمان ہو کر اپنا جمعہ ہاتھ سے چھوڑ کر جی کام کرو، دفتروں میں جاؤ، دکانیں کھولو، یہ سارے کام کرو. اور وہ مسلمان ہو کر اپنا مقدس دن سنبھال نہ سکے اور وہ کافر ہو کر آج تک اپنا مقدس دن سنبھالے ہوئے ہیں. میں نے کہا زخم ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اس قوم کے لیے کوئی اوپر والی وارث ہی نہیں ہے. جیسی بے ہنگم قوم اور ایسے ہی بے ہنگم اس کے اوپر حکمران دکھنے کو نظر آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ آج میں نے مختصر کہہ کر ہی آگے بڑھ جانا ہے. ارشاد گرامی ہوا کہ ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. آیت ایسی ہے کہ جس پر میرا اسپیشل دل تھا کہ مستقل اس آیت پر ہی پونے گھنٹے کا درس قرآن دیا جائے. آیت ایسی تھی لیکن ایسے موڑ پر رہی ہے کہ نہ میں پیچھے کا رہا نہ میں آگے کا رہا. اب ہمارا آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا اور آئندہ چونکہ میں چاہتا یہ تھا کہ اس آیت پر کھل کر بات کی جائے، تو آئندہ جو آیتیں بچ رہی ہیں ہمارے پاس 2-3،
وہ صرف اس آیت پر بولوں گا تو وہ رہ جائیں گے. میں اس ایسے موڑ میں پھنس گیا کہ آج میں اس آیت پر مختصر ہی کلام کروں گا. عنوان بڑا خوبصورت ہے. رب کائنات نے فرمایا تمام ان لوگوں کو جو اللہ کی دعوت دینے والے ہیں, تمام ان لوگوں کو جو دین پاک کی دعوت دینے والے ہیں, کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک, دعوت دو اپنے رب کے راستے کی, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. لیکن بلاؤ کیسے؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بالحکمہ, تمہاری دعوت میں حکمت کا نور ہونا چاہیے. تمہاری دعوت میں الموعظۃ الحسنہ, موعظت حسنہ ہونی چاہیے. وجادلہم باللتی, دعوت دینے میں کبھی لڑنا پڑ جاتا ہے, لوگ لڑ پڑتے ہیں آگے سے. وجادلہم, مجادلے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا اگر کبھی اللہ کے راستے میں دعوت دینے میں مجادلہ کرنا پڑ جائے, یہ ترجمہ برحق نہیں بنتا, سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں, تھوڑی بہت لڑائی کرنی پڑ جائے, باتوں میں لڑائی کرنی پڑ جائے, مجادلہ کرنا پڑ جائے, جدل, دنگا فساد باتوں میں کرنا پڑ جائے, تو مولا کائنات نے کہا وہاں بھی شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. باللتی ہی احسن, لڑنا بھی ہو تو اچھے طریقے سے لڑنا, مجادلہ بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے مجادلہ کرنا. یہ تینوں عنوان آپ محسوس کر گئے کہ ایک داعی اللہ, ایک مبلغ دین, ایک خطیب, ایک عالم, ایک مفتی, ایک مدرس, ایک استاد, ایک باپ, ایک سربراہ یا ایک بہت کچھ, تو ان کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ دعوت دینے میں حکمت ہونی چاہیے. بس اتنا سمجھے کہ حکمت کیا ہے. کس شے کا نام ہوگا حکمت؟ کس شے کا نام ہوگا حکمت؟ میرے بھائی جانیے, یہ حکمت بڑی کمال کی چیز ہے. آپ کو اگر تیسرا سپارہ یاد ہے تو میں نے آپ کو حکمت کے 22 معانی وہاں بیان کیے تھے. تیسرے سپارے میں من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, جس بندے کو حکمت دے دی گئی نا تو سمجھو اللہ نے تو اسے خیر کثیر عطا فرما دی ہے. تو حکمت کمال درجے کی شے ہوتی ہے. اگر پڑھنا چاہو یا سننا چاہو تو وہ پرانا درس قرآن نکال کر کے تو سنا جا سکتا ہے. آج میں صرف اتنا آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بول کہنے لگے ہو, جو گفتگو آپ کرنا چاہتے ہو, کسی کو جو واعظ و نصیحت آپ کرنا چاہتے ہو, تو اس قول کا نتیجہ اللہ کے ہاں کیا ہے وہ نتیجہ لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آنا. جو بات تم کہنے لگے ہو, اس بات کے کہنے پر لوگوں کے ہاں تمہارے اس قول کا کیا رد عمل اور کیا اثر ظاہر ہوگا, اس اثر کو سامنے لا کر تو پھر بات کرنا, یہ حکمت ہوگی. اور بات کچھ بھی سمجھ نہیں آئی, دونوں باتیں مشکل ہیں. حکمت ملنا ہی مشکل ہے. یہ حکمت یہ اللہ دے دے تو میسر ہو جائے, ورنہ یہ کمائی جانے والی چیز نہیں ہے. حکمت کیا ہے میں مثال دے کر آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا. یہ دیکھیے, یہ میرے سامنے ایک بچہ نوجوان, میں چاہتا ہوں کہ اسے نماز کی دعوت دوں, اور میں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کر, یہ آئیں بائیں دائیں ہو گیا. میں نے پھر کسی دن کہا چل یار اللہ کی حضور سجدہ دیتے ہیں, یہ پھر آئیں بائیں دائیں ہو گیا. 1-2 بار میں نے دعوت دی, تو آخر میں بھی انسان ہوں. تو آج میں جب دعوت دینے کے لیے گیا تو میں نے ذرا ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میں نے 10 بار تجھے کہا نماز پڑھنے چل, تو اتنا بے حیا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا ہے. اب یہ جو میں قول بول رہا ہوں جاننا چاہیے, کل تک میٹھا میٹھا بولا تھا تو نماز پڑھنے آیا نہیں تھا, آج جب میں کڑوا بولوں گا تو کہاں آئے گا؟ یہ کل تک میٹھا میٹھا بولا تھا تو آیا نہیں تھا, آج جب میں کڑوا بولوں گا تو یہ کہاں آئے گا؟ یہ بات اگر میں پہلے سوچ لوں اور پہلے ہی سوچ کر میں کہوں نہیں یار کڑوا نہیں بولتے وغیرہ, تو پکا ہی نہیں آئے گا. تو یہ میں نے اپنے قول کا نتیجہ پہلے محسوس کر کے تو میں نے آج پھر یہی کہا, وہ تجھے واسطہ ہے تیرے اللہ کا یار نماز پڑھنے چلے. آج پھر میں نے میٹھا ہی کہہ دیا. رب کائنات نے کہا یہ حکمت ہے. جو کہا یہ کہنا مؤثر ہوگا یا نہیں, تمہارا کیسا لہجہ تمہاری گفتگو کو ضائع کر دے گا, یہ پہلے سوچ کر بولنا. تمہارا کیسا انداز تمہاری گفتگو کو خوشبودار بنا دے گا, یہ پہلے سوچ کر بولنا. بعض اوقات یہ سچ بات ہے کہ بولی جانے والی بات قرآن کی ہوتی ہے, لیکن لہجہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ لوگ اثر لینے سے انکار کر دیتے ہیں. کہی جانے والی بات حدیث شریف کی ہوتی ہے, لیکن لہجہ اتنا کڑوا ہی ہوتا ہے. لہجہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ میرے بھائی وہ حدیث کا اثر بھی لوگ لینے سے انکار کر دیتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اثر ہوتا نہیں ہے, قرآن میں ہوتا ہے, لوگ لینے سے انکار کر دیتے ہیں.
حدیث میں اثر ہوتا ہے لیکن لوگ لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ آپ کے دور کی بڑی سادی سی مثال وہ واعظین جو آپ کو قرآن بھی نہ سنائیں, حدیث بھی نہ سنائیں, ترنم سے طرز سے کوئی کہانی سنائیں. وہ لہجہ چونکہ اچھا ہوتا ہے, لہجہ چونکہ میٹھا ہوتا ہے, اس میں ایک بڑی مٹھاس ہوتی ہے, کہنے کو وہ صرف کہانی ہوتی ہے. سچ بتانا, جب کہانی سن کر اٹھتے ہو دل اندر سے خوش ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس یہ بات ہے. مختصر ترین الفاظ میں نے کہا کہ اپنا کہا ہوا قول پہلے سوچ تو لو کہ میں کس انداز میں کہوں گا تو کیا نتیجہ دے گا. میٹھے انداز میں کہوں گا تو میٹھا نتیجہ, کڑوے انداز میں کہوں گا تو کڑوا نتیجہ. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے طاقتور قول کہنے والی ذات اللہ کے بعد بتا سکتے ہو وہ کون ہے؟ سب کا دل گیا رسول اللہ کی طرف, سب کا دھیان گیا رسول پاک علیہ السلام کی طرف. رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کلام ارشاد فرما رہا ہے. کیا کلام؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. محبوب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی نا, اگر آپ کی زبان مبارک کہیں سخت ہوتی نا, اگر آپ کا دل مبارک اگر سخت ہوتا نا تو یہ عاشقوں کے ہجوم نہ اکٹھے ہوتے. پھر تو سخت انداز قرآن سمجھا رہا ہے, سخت انداز. ترجمہ یہ ہے اگر رسول اللہ کا بھی ہو تو اللہ پاک نتیجہ سامنے فرما رہا ہے. حالانکہ انداز تھا نہیں سخت, صرف سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. سخت انداز سب سے بڑے خطیب کا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی اگر ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ لنفضوا, یہ سب بھاگ جاتے. تو پھر جاننا چاہیے اگر سب سے چوٹی کے خطیب رسول اللہ علیہ السلام ہو تو انہیں بھی قرآن اللہ یہی ارشاد فرمائے کہ محبوب پیارے, لہجہ میٹھا, لہجہ نرم, اس میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے, اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھو مجھے حدیث پر موقع یاد پڑ گئی. آج ایک بندہ ملنے آ رہا تھا نا, تو حضور نے اسے دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ میں تھا کہ یہ قوم کا سب سے گندا آدمی ہے. حدیث یاد آ گئی ہوگی, یہ قوم کا سب سے گندا آدمی ہے. ملاقات ہوئی تو بڑی میٹھے میٹھے ہنس کر باتیں کی حضور پاک علیہ السلام نے. وہ اٹھ کر چلا گیا تو حضرت عائشہ کیا فرمانے لگی؟ پوچھا میرے آقا آپ نے فرمایا یہ تھا بڑا گندا آدمی ہے اور باتیں بڑے ہنس کر کی ہے. گندا آدمی تھا تو باتیں پھر سوال کا معنی یہ تھا کہ ذرا تلخی ہی میں ہونی چاہیے تھی. بندہ گندا تھا لیکن باتیں آپ نے بڑے حساس کر کی. رسول پاک علیہ السلام نے گویا کہ جو جواب ارشاد فرمایا, سادے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا, وہ گندا تھا نا, میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ تو گندے نہیں تھے نا, میری زبان تو گندی نہیں تھی نا, میں تو میٹھا آدمی تھا. وہ سب سے بدبخت آدمی ہوتا ہے جس کی زبان کی درازی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں. واپس آئیے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ. ائمہ تفسیر نے تفسیر کی دوسری جہت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو جو کچھ کہا جا رہا ہے, وہ جو مواد ہے, وہ جو میٹیریل ہے, اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے. ایک ہے کہ کہنے والے کے انداز اور لب و لہجے میں حکمت, ایک ہے کہ جو میٹیریل, جو مواد جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے, جو سنایا جا رہا ہے, تو اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے. اس میں حکمت کیا ہے؟ ائمہ تفسیر نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے لوگ ہیں ان کے حساب سے بات کرنا, یہ وہاں کی حکمت ہوگی. جیسے لوگ ہیں ویسے بات کرنا, یہ وہاں کی حکمت ہوگی. یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلوا الناس علی منازلہم. ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کے حساب ہی سے ملا کرو. بھائی میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو, وہ بالکل ان پڑھ ہو, تو میں اسے تقریر سناؤں اور تقریر سنانے میں یوں بولوں. اب جب میں یوں بولنے لگا ہوں تو آپ کو بھی برا ہی لگے گا, یہ کیا بول رہے ہیں مولانا صاحب, آپ کو بھی برا ہی لگے گا. میں آپ سے کہوں جی قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک قیاس استثنائی ہوتا ہے, ایک قیاس اقترانی ہوتا ہے, اور حجت کی دوسری قسم تمثیل ہوتی ہے, حجت کی تیسری قسم استقراء ہوتی ہے. اب قیاس اقترانی تو وہ ہوگا جس میں جناب صغرا ہوتا ہے, کبرا ہوتا ہے, حد اوسط ہوتی ہے, اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں, ہر شکل کی 16 ضربیں بنتی ہیں, اور 16 ضربوں میں سے کوئی منتج ہوتی ہیں, کوئی غیر منتج ہوتی ہیں. کک پلے پڑا. اور بھئی دیکھو سامنے ہے کیسا بندہ. تو جو مواد فراہم کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ سامنے لینے والے کیسے ہیں. میاں لینے والے مجھ جیسے جاہل بیٹھے ہوں اور بندہ بات کرے سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, آسمانوں کے پرے کی, ہمیں خاک سمجھ آنا ہے. میں نے خود ایسی تقریر سنی ہوئی ہے. ایک علامہ صاحب تشریف لائے تو بہت بڑے علامہ صاحب تھے. اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ سوچتے کہ اور میرے سامنے والے تو علامہ صاحب لوگ نہیں ہیں نا, وہ ہمارے حساب سے بات کرتے. یقین جانیے مجھے بھی ان کی تقریر سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ایسی کوئی تقریر 4 سے 5ویں آسمان کی اور 5ویں سے 6ٹھے آسمان کی. انہوں نے کہا ویسے یہی تھا کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی. تو واقعی میں نے آج تک نہیں سنی تھی.
اس طرح کی تقریر تو سمجھیے علماء کو چاہیے. اس پر میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تقریر کیسے کرو, کسی کو دعوت دینی ہے اس کا پلان تیار کرو. پلان کیا تیار کرو جی؟ آپ دیکھو آج میں نے کون کون سی آیت کو کوٹ کرنا ہے, آج میں نے کون کون سی حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے, پھر ان آیات کو لو اکٹھا کرو, حدیثوں کو لو اکٹھا کرو, ان کو ترتیب دو. میں نمبر 1 پر یہ آیت سناؤں گا, نمبر 2 پر یہ حدیث رکھوں گا, نمبر 3 پر یہ مفسر کا قول سناؤں گا, نمبر 4 پر میں فلانے مفسر کا حوالہ قائم کروں گا. ترتیب دینے کے بعد لوگوں تک اس مسئلے کا ابلاغ کرو, اللہ کرے گا تمہاری بات میں اثر پیدا ہو جائے گا. سامنے والوں کو ملحوظ خاطر رکھنا, وہ کس درجے کے ہیں, وہ کس طرح کے ہیں, وہ کس کیفیت کے ہیں. میں یہ 3 جملے الگ الگ ہیں, وہ کس طرح کے ہیں, کس کیفیت میں ہیں اور کس درجے میں ہیں. یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں. نہیں سمجھے تو میں یوں کہوں گا, نہیں سمجھے تو حدیث پاک کے الفاظ سنیے. الحمدللہ حدیث یاد آ گئی. رسول پاک علیہ السلام نے سلام پھیر دیا نماز کا, اور اتنی کم تلاوت کی, اتنا کم قیام کیا, اتنا کم رکوع کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا الصلاة قط, ایسی نماز حضور نے کبھی نہیں پڑھی تھی. چھوٹا سا قیام, چھوٹا سا رکوع, چھوٹا سا سجدہ, سلام پھیرا تو سب صحابہ حیران, حضور نماز ایسی؟ آپ تو بڑی تسلی سے نماز پڑھا کرتے تھے, نماز آپ کی آج ایسی؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ پیچھے ایک عورت آئی ہوئی تھی, اس کا بچہ رو رہا تھا, اس کا دھیان بار بار ادھر جا رہا تھا. میں نے کہا نماز چھوٹی کرو, جا کے بچہ سنبھالا اپنا. محسوس کیا آنے والوں کو دیکھنا. میرے دور, اس دور میں تو آپ جو آتے ہو زہے قسمت, بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آتے ہو, بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر, سارا دن تھکے ہوئے, اور پھر آئندہ کل پھر کام پر جانا ہے, اور مذہب کی طرف رجحان بھی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں جب آپ میرے ٹائے چڑھ جاؤ تو میں آپ کو 2.5 گھنٹے تقریر سناؤں, 2 گھنٹے خطاب سناؤں, 1.5 گھنٹے آپ کو بٹھائے رکھوں, بس وہ آپ کا آخری خطاب ہوگا سننے کے اعتبار سے. دوبارہ آپ کو بس میری توبہ, ایسی تقریروں سے بچائے اللہ. یہ مولوی تو فارغ ہوتے ہیں ساری رات, یہ مولانا تو فارغ ہوتے ہیں, لگے رہتے ہیں, اور ہم تو فارغ نہیں ہیں نا. یہ بات ہے جو میرے استاد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم جس نازک دور سے گزر رہے ہو, اس نازک دور میں دین کا وہ عروج نہیں ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مذہب کے لیے ہو جائیں. آج وہ دور نہیں ہے. تو آج کے دور کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ خود بھی تقریر سناؤ, درس قرآن دو, درس حدیث سناؤ, لیکن آنے والوں کا بھی خیال رکھو. وہ بیچارے سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں, کم ٹائم میں انہیں زیادہ سے زیادہ مذہب کا ابلاغ کرنے کی کوشش کرو. یہ اس دور کی حکمت عملیوں میں سے ایک حکمت عملی ہے. اس لیے میں جمعے کے خطبہ صرف آدھے گھنٹے کا, وہ لوگ بڑی مشکل سے دکانیں چھوڑ کر, اپنے آفس چھوڑ کر, میرے پاس وکیل آتے ہیں, ڈاکٹرز تشریف فرما ہوتے ہیں, مجھے پتہ یہ سارے اپنے اہم ترین کاموں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں. میں نے آدھے گھنٹے میں کافی ہے. اگر آدھا گھنٹہ سمجھنا ہو, عمل کرنا ہو, تو آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے. وگرنہ پھر میاں 2 گھنٹے بھی آپ تقریریں سنیں, اگر اثر نہ لینا ہو تو وہ بھی ناکافی ہو جاتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے زندگی بھر میں ایک لمبا خطبہ ارشاد کیا, زندگی بھر میں ایک لمبا خطبہ, اور اتنا لمبا آج تک کوئی خطیب دے ہی نہیں سکا. یہ بھی ساتھ بتا دوں, حضور رحمت عالم نے ایک ہی تقریر فرمائی زندگی بھر, سب سے لمبی, اتنی لمبی کہ آج تک کوئی خطیب اتنی لمبی تقریر نہیں کر سکا. وہ کیا دن تھا؟ صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز ہوئی, حضور نے خطبہ شروع فرما دیا, تقریر شروع ہوئی, باتیں ہوئیں. ظہر کا وقت آ گیا, نماز کا وقفہ ڈالا, تقریر بعد میں پھر شروع فرما دی. عصر کا وقت آ گیا, درمیان میں وقفہ ڈالا, حضور نے گفتگو پھر شروع فرما دی. مغرب کا وقت آ گیا, اب وآخر دعوانا ہوا. صحابہ اس میں حضور نے بیان کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا تھا حضور نے سارا ارشاد فرما دیا. یہ ایک خطبے کا حوالہ ہے جو حضور نے زندگی بھر میں سب سے طویل ترین خطبہ دیا. وگرنہ آئیے, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, یہ دوسرے لفظوں میں حضور کے خطبے ہوا کرتے تھے. جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, یہ دوسرے لفظوں میں حضور کی تقریر مبارک ہوا کرتی تھی. کسی حدیث میں 1 بات, کسی حدیث میں 2 باتیں, کسی حدیث میں 3 باتیں, کسی حدیث میں 4 باتیں. گویا کوئی خطبہ منٹ کا, کوئی خطبہ 5 منٹ کا, کوئی خطبہ 3 منٹ کا, کوئی خطبہ 2 منٹ کا. یہ ساری میں نے 5 منٹ اس عنوان پر اس لیے لگا دیے کہ جو خطبہ تشریف فرما ہے, خدا را اپنے حال پر بھی رحم کرو اور قوم کے حال پر بھی رحم کرو. یوں نہیں کہ مائک مل گیا ہے تو آج سارا کچھ سنا کر ہی جائیں گے, یہ اچھا انداز نہیں ہوگا. اس میں حکمت کم از کم نہیں ہوگی, لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہو جائے گی. کم وقت میں اس دور میں زیادہ سے زیادہ مذہب سنانا, یہ میں کہوں جی جلسہ ہو رہا ہے جی 22 نعتیں ہوں گی, یار یہ نعتیں سننے لوگ آئے ہیں, ثواب ہے.
اجر ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. لیکن یہ کام تو گھر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، کیسٹس ملتی ہیں. لیکن ایک اچھے عالم کی مجلس میں بیٹھ کر کے تو حضور رحمت عالم کی 2 حدیثیں 4 حدیثیں سن لینا، یہ نعت شریف سننے سے بھی زیادہ اجر والا کام ہے. تو نعتیں گھر بیٹھ کر بھی سنی جا سکتی ہیں. جو عالم آپ نے لاہور سے بلوایا ہے، سرگودے سے بلایا ہے، اس سے بلاؤ، ٹائم دو، حضرت آپ ارشاد فرمائیں ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. آتے ہی مائک اس کے حوالے کرو. جلسے کروانے والے بھی سمجھو نا، آتے ہی مائک ان کے حوالے کرو. آپ انہیں دیتے ہو، ایک تو وہ آیا لاہور سے، دوسرا مائک دیتے ہو رات کو 2 بجے. اب سنانے والے نے کیا سنانا ہے اور سننے والے نے کیا سننا ہے، یہ ساری اس دور کی دھندلی تصویریں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کہنا چاہی ہیں. واپس پلٹیے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے اور کون راستے سے بھٹک جانے والا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. میں انشاءاللہ میرا آپ سے، میں وعدہ نہیں کہتا، اگر نبھا نہ سکا تو پھر مشکل بن جائے گی، لیکن میرا دل ہے کہ اس آیت کو میں کہیں نہ کہیں مستقل عنوان بنا کر تو میں آپ کو مذہب کے کام کرنے کی دانائیاں اور حکمت عملیاں ترتیب کے ساتھ بیان کروں. اگر کوئی دکاندار ہے تو اسے کیسے کام کرنا چاہیے مذہب کا، اگر کوئی باپ ہے تو اسے مذہب کا کام کیسے کرنا چاہیے، حدیث پاک میں اشارے ہیں. اچھا، اگر کوئی پڑوسی ہے تو پڑوسی کو کیسے کام کرنا چاہیے. اگر کوئی استاد ہے تو استاد کو مذہب کا کام کیسے کرنا چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کو اپنا آگے کام کیسے کرنا چاہیے. تو ویسے آج جو خطبہ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، یہ آپ سے ایکسٹرا میں نے تھوڑی سی اجازت دی ہوئی ہے. آخری 3 آیتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئیں. اس صورت کی آخری 3 آیتیں مدینہ کے ماحول میں نازل کی گئیں، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنا آپ کو ستایا گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر سزا دینا چاہو نا محبوب پیارے، اتنی ہی دینا جتنا آپ کو ستایا گیا. یہ دوسرے لفظوں میں کہو کہ اللہ کی رحمت، گویا کہ رسول پاک علیہ السلام جلال میں تھے تو حضور کی جلال کی کیفیت کو اللہ کی رحمت آغوش میں لے رہی تھی. محبوب بس کریں، جلال نہ کریں، رک جائیں، اتنا غصہ نہ فرمائیں، اتنا غضب نہ فرمائیں، محبوب رک جائیں. یہ کچھ ایسی کیفیت تھی. ہوا کیا تھا سن لیجئے کیا ہوا تھا. غزوہ احد، اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. حضرت حمزہ رسول پاک علیہ السلام کے چچا محترم، ہندا نے کیا کیا تھا، سینہ چاک کر دیا تھا، دل نکال لیا تھا، چبایا تھا، کلیجہ نکالا تھا، خنجر سے کاٹا تھا، تو ناک کاٹ لیا تھا، کان کاٹ لیے تھے، مسلح بنا دیا تھا. یہ بڑی خطرناک تصویر بن گئی جو حدیث پاک میں آئی ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اب جب غزوہ احد ختم ہوا تو باقی مجاہدین بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا. آپ نے اس موقع پر بہت سارے جملے فرمائے تھے. اس طرح کے خیالات کا اظہار بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ حمزہ میرا دل کرتا ہے کہ تو قیامت تک یوں ہی لیٹا رہے، میں تجھے دفناؤں بھی نہ، کفن بھی نہ دوں، اور پھر قیامت کو جب حساب کتاب کھلے تو پھر مزہ آئے ذرا. وہ کچھ اس طرح کے احساسات کا بھی حضور نے اظہار کیا تھا. تو جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور ذرا جلال میں آئے نا، تو فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں اس ایک مسئلے کے بدلے میں، مسئلہ کہتے ہیں کہ شکل ہی بگاڑ کر رکھ دینا، میں اس ایک مسئلے کے بدلے میں ان کے 70 مسئلے کروں گا. حضور جلال میں آ گئے. جب حضور نے یہ جملہ بولا تو صحابہ نے کہا ہاں ہم بھی ایسا ہی کریں گے یا رسول اللہ، ہم ان کے ایسے مسئلے کریں گے کہ عربستان ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا. ادھر حضور نے جلال، ادھر صحابہ نے جلال. رب کائنات جانتا ہے کہ یہ کافر لوگ، یہ لومڑیاں، یہ میرے محمد کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اگر حضور نے ایسا کیا، پھر ساتھ غلاموں نے بھی ایسا کیا، بعد میں آنے والوں نے بھی ایسا کیا، تو یہ کافر بزدل لوگ، ان میں طاقت نہیں ہے کہ جلال محمد کو برداشت کریں. رب کائنات نے کہا سونے پیارے محبوب بس اتنا ہی کر لیں جتنا انہوں نے کیا ہے، بس زیادہ نہ کریں. آپ زیادہ نہ کریں، ان میں ہمت نہیں ہے، آپ کا جلال برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنا آپ کو ستایا گیا بس آپ اتنا ہی کچھ کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن ساتھ ہی پتہ، ساتھ ہی حوالہ کیا دیا، میں کہ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے نا، آپ یہ بھی رہنے دیں. کرنا ہے تو اتنا کر لیں، لیکن آپ یہ بھی رہنے دیں. آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کا پیارا سا ہاتھ کسی کا ناک کاٹ رہا ہو.
میرے محبوب کا پیارا سا ہاتھ، رحمت دینے والا ہاتھ کسی کا کان کاٹ رہا ہو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر صبر کر لو تو یہ دیکھو یہ ہے ذات کا کنٹرول۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ تم میں سے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر شخصیت پر کنٹرول ہے کسے؟ یہ حضرت عائشہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ساتھ ہی رسول پاک علیہ السلام پھر اسی رحمت کے سمندر میں اتر گئے اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ ساتھ ہی فرما دیا، اتنا جلال تھا بھی پیک پر کہ ایک کے بدلے 70 مسئلے کروں گا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، میں اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے، اگر آپ راضی ہیں کہ میں صبر کروں تو بس میں صبر ہی کروں گا، ایک مسئلہ بھی ان کا میں نہیں کروں گا۔ اس عنوان کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا، جس میں اگرچہ ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں ایک تھپڑ مارنے کی اجازت ہے صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم نہ ہی مارو۔ اگر مجھے کوئی ایک گالی دے تو میں گالی تو نہ دوں، لیکن گالی کا جواب کوئی تلخ سی بات کہہ کر جو گناہ کم از کم نہ ہو میں دے لوں، اتنی اجازت ہے تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس میں بھی صبر ہو جائے تو ہے یہ بہتر۔ یہ صبر کرنا کام واقعی بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہوا کرتی ہے۔ وَاصْبِرْ، محبوب صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، مجھے پتہ ہے غم آپ کو بہت لگا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، انہوں نے دیکھو آپ کے چچا کا یہ حشر کر دیا، آپ کو غم لگا ہے، مجھے پتہ ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جتنے ہیلے سازیاں مکاریاں شرارتیں عیاریاں کر رہے ہیں، آپ اپنا دل تنگ نہ کیجئے، اس لیے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تو آپ ہی کے ساتھ ہے نا، اللہ تو آپ ہی کے ساتھ ہے نا۔ والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک آدھ تصویر، صرف آیت ختم ہو گئی، ایک آدھ تصویر بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ آج کا یہ آخری مرحلے کا سبق ہمارے ذہنوں میں کچھ ذرا اتر جائے۔ یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا ہوگا؟ اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم نے تو کبھی اللہ کو اپنے ساتھ چلتے نہیں دیکھا، اپنے گھر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا، اپنے ساتھ کسی کے ساتھ لڑتے فائٹ کرتے نہیں دیکھا، تو یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جتنی چاہو تصویریں مذہب میں دیکھ لو، میں ایک نتیجہ اس کا بیان کرنے لگا ہوں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، جس بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے 313 غلاموں کو ساتھ لے کر کبھی بدر کی طرف نکل جائے تو تلواریں پوری ہوتی نہیں ہیں، نیزے پورے ساتھ ہوتے نہیں ہیں، وہ گھوڑے ساتھ پورے ہوتے نہیں ہیں، اونٹ ساتھ پورے ہوتے نہیں ہیں، اور مقابلے میں وہ جو ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے کافروں کا، وہ ان کے پاس نیزے بھی ہوتے ہیں، تلواریں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس خنجر بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈھالیں بھی ہوتی ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس گھوڑے بھی ہوتے ہیں، مال اور دولت بھی ہوتا ہے۔ بس دیکھنا ان کے پاس ہر اسلحہ، اور ادھر رب کائنات نے کہا ہم آپ کے ساتھ، ادھر صرف یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ، اور نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہوتا ہے؟ وہ سینکڑوں کے وہ اسلحہ بردار اور نیزے اٹھانے والے اور گھوڑوں والے اور اونٹوں والے وہ آخر دم دبا کر بھاگ جایا کرتے ہیں، اور جو خالی ہاتھ نکلا کرتے ہیں نا، اللہ پاک بدر ان کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے، بولا یہ تو خالی ہاتھ ہے، میں خالی ہاتھ، یہ تو نا اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ ہی تھی نا، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ چاہو تو احد میں یہ تصویر دیکھ لو، چاہو تو بدر میں یہ تصویر دیکھ لو، بلکہ چاہو تو مکہ میں یہ تصویر دیکھ لو۔ آج جب پہلی بار اعلان ہوا تو حضور اکیلے ہی تو تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اکیلے ہی تو تھے۔ وہ تو بعد میں پہلا مسلمان، پھر دوسرا مسلمان، پھر تیسرا مسلمان، رسول پاک علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہی سینکڑوں دشمن بن گئے رسول اللہ کے۔ سینکڑوں دشمنوں میں وہ دشمن جو کبھی اوجڑی ڈالتے، جو کبھی پتھر پھینکتے، کبھی لہو پاک گرا دیتے، اتنے سخت دشمن 13 سال رسول پاک ان میں رہے، لیکن آخرکار آپ نے محسوس کیا کہ مدینہ میں ہجرت بھی ہو گئی۔ 13 سال دشمنوں کے نرغے میں رہنے کے باوجود حضور پاک بچے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ رب کائنات کا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ جب کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کام کا نتیجہ یہ کیسے نکلے گا، اللہ جانتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہم نے نکالنا ہے، اور وہ نتیجہ کامیابی اور کامرانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آج آپ نے 10-12 منٹ زیادہ کا ٹائم دے دیا، آپ کی اتنی سی قربانی سے وہ میرا ایک رکوع تقریباً پورا ہو گیا، اور 14واں سپارہ آج اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بڑی اہم ترین صورت ہے سورۃ الکہف، اگلی نشست سے ہم سورۃ الکہف کے
مضامین سیکھنے کے لیے تیاری کریں گے۔ تو اس صورت کی کیا اہمیت ہے، یہ کتنی پاورفل صورت ہے، یہ بات آج نہیں بتاؤں گا، یہ بات اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ بس یہ سننا ہو تو آپ آئیے گا لازمی۔ صرف ایک حدیث بطور لالچ آپ کو بتا کر میں وآخر دعوانا کہنے لگا ہوں۔ بطور لالچ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہے کہ 10 دن تک اللہ کے نور میں ڈوبا رہے، بطور لالچ بتانے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ چاہے کہ 10 دن تک اللہ کے نور میں ڈوبا رہے، اسے چاہیے کہ ہر جمعے کے دن سورۃ کہف تلاوت کیا کرے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سورت کتنی طاقتیں رکھتی ہے، 10 دن تک اللہ کے نور میں ڈوب جانا۔ بقیہ جات انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن